ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له ولا معاهد له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمامنا وإمام كل مولانا محمدا أحمد عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الزهى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما.
رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یقین دانم دری عالم کی لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأعطيته إن المحب لمن يحب مطيع اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں ڈال لیتا ہوں کہ محمد کی غلامی کا اگر جنت میں جانا ہے جنت میں جانا ہے جنت میں جانا ہے ارادہ ہے تمامی کا گلے میں ڈال لیتا ہوں کہ محمد کی غلامی کا گرچہ میں خواہی مسلمان زیستاں نیست ممکن جز بقرآن زیستاں محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کے پیغمبر افضل اور اعلیٰ ان کی حدیث میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے اور چند اشعار بھی پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنا توفیق بخشیں، آپ کو، ہم سب کو، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ پچھلے جمعے منکرین کا، کافرین کا، مشرکین کا، ملحدین کا، فاسقین اور فاجرین کا، اسلام اور دین کے مخالفین کا بیان ہوا تھا کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے، اسلام کے اشعار سے، یعنی اشعار اسلام سے، شاعر اسلام سے، جو احکامات اللہ نے بھیجے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بیان ہوا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ گروہ در گروہ، پارٹیاں در پارٹیاں، ٹلوں کے ٹلے، جماعتیں جو دنیا میں منکرین تھے اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی باقی رہی تو اگلے جمعے مومنین کا، موحدین کا، مسلمین کا، فرما برداروں کا، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے،
یعنی کیا معنی؟ جنت والوں کا بیان ہوگا، اللہ سے التجا ہے، اللہ تعالی مجھے یہ بیان کرنا توفیق بخشے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ رب العزت نے جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت ہے اپنے دوستوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، فرما رواؤں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، اللہ کے حکموں کا ماننے والے، اللہ کی ماننے والے۔ یعنی کیا معنی؟ اللہ کو بھی ماننے والے، اللہ کی بھی ماننے والے، نبی کو بھی ماننے والے، نبی کی بھی ماننے والے، شاعر اسلام پہ عمل کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب جنت والے کام کون سے ہیں؟ کون سے ہم دنیا میں کام کریں گے جس کے صدقے، جس کے بدلے، جس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے؟ اللہ کا وعدہ ہے جہاں بھی اعمال صالحہ کا ذکر ہے وہاں اعمال سیئہ کا بھی ذکر ہے، قرآن بھرا ہوا ہے۔ ان الذین عملوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمودات، ارشادات بیان فرمائے کہ میرے بندیو، جنت میں نے اپنوں کے لیے بنائی ہے، اپنے محبوبوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، فرما رواؤں کے لیے۔ تو جنت والے اعمال کون سے ہیں؟ کون سے وہ اعمال ہیں جو ہم کریں گے تو جنت ملے گی؟ اگر ہم نے وہ اعمال نہ کیے، ہم سے وہ اعمال سرزد نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ جو اعمال ہم نے نہ کیے اس کے لیے جہنم ہیں، اور جنہوں نے ایمان کو مضبوط کیا، پھر اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھا، اعمال صالحہ پہ توجہ دی، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میرا وعدہ ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ جنت کے بھی درجے ہیں، جنت کے بھی اقسام ہیں، جنت النعیم ہیں، جنت المعلیٰ ہے، جنت الفردوس ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ سورۃ کہف کی آخری آیات میں سے جو میں نے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ کی ذات پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مبرہ ہے، مصفہ ہے، معلیٰ ہے، برتر و بالا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی، صفات میں بھی شرک نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، کہ اللہ ہی کہے، وعملوا الصالحات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، حیا ہے، ادب ہے، حرم ہے، شرم ہے، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، ان کو بجا لاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کانت لہم جنات الفردوس، ایسے بندوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے، ایسے عورتوں کے لیے میں نے جنت الفردوس کو ان کے لیے داخلہ بنایا ہے۔ خالدین فیہا ابدا، کہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، ایسا نہیں کہ جنت میں رہ کر تھک جائیں، اکدا جائیں
کہ ہم اس سے نکلتے ہیں ہم دوسری طرف جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب جنت والے اعمال کون سے ہیں؟ آج تو جس بندے سے پوچھو، چھوٹے بڑے سے، صدر وزیر امیر غریب سے، شاہ و گدا سے، ہر بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں۔ مگر قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر منہ لگاتے ہیں، اس پہ توجہ کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں 100 میں سے 80% جو ہیں وغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ کہ دعویٰ تو ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہے۔ کہنے والے بہت ہیں اور کرنے والے کم ہیں۔ یہ سارے بندے اس دنیا میں جو رہتے ہیں ہم جنتی ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ وہ جنت والے اعمال کون سے ہیں، وہ نشانیاں کون سی ہیں، وہ کرتوت کون سے ہیں، وہ اعمال کون سے ہیں جو ہم کریں گے اور ہمیں جنت ملے گی۔ اگر ہمارے اندر کلمہ تو ہے، اعمال صالحہ نہیں، کلمے میں بھی ملاوٹ ہے، اعمال صالح تو ہے ہی نہیں، فرمایا اس کے لیے جہنم ہے۔ 18واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ایمانداروں کی صفتیں بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، سچی بات ہے، کھری بات ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے لوگ کامیاب ہو گئے، کلمہ گو لوگ کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کلمے کے بعد صفات ہیں، وہ صفتیں ہیں کہ کلمے کے بعد جو بندہ ان صفتوں پہ عمل کرے گا ان کے لیے جنت ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے مگر کلمے پہ یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، ایمان محکم نہیں، یقین محکم نہیں، کلمہ پڑھتا ہے، اوپر سے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اسلام کا نام لیتا ہے، کلمہ نام کا پڑھتا ہے، دائی کہلاتا ہے میں مسلمان ہوں، اسلام نام کا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کو رواج کے لیے، جیسے برادری کہے، جیسے عمراء کہیں، جیسے شرفاء کہیں، جیسے بڑے کہیں، گھما پھرا کے قرآن کو ویسے استعمال کرتا ہے، ایمان کو یوں چلاتا ہے، تو بھائیوں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا۔ تو ایسے کلمے پڑھنے کا فائدہ نہیں، ایسے اعمال ادا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا، ہماری رہنمائی فرما، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا اعلان ہے، محمد کا فرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، افلح کامیاب ہو گئے، المؤمنون مومن لوگ، ایماندار لوگ، کلمہ پڑھنے والے، کلمے پہ عمل کرنے والے، وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ یا اللہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ فلاح پانے والے وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بندہ کسی کو بھیجے کہ فلاں بندہ رہتا ہے چلا جا، وہ کہتا جناب میں نے نہیں دیکھا اس کو، کہتا اس کی داڑھی ایسے ہوگی، شکل ایسی ہوگی، پگڑی ایسی ہوگی، جبہ کبا ایسا ہوگا، تو پہچان لے گا، اس کی نشانی ہوگی۔ نشانی دیتا ہے،
یا کوئی چیز ہاتھ میں دیتا ہے فلاں کو دینا، یہ میری نشانی ہے، میرا کارڈ ہے، میرا خط ہے کہ فلاں نے بھیجا ہے، میرا یہ کام کر دے۔ قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ، مومن لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ، ایمان ٹھیک رکھنے والے لوگ، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے والے لوگ، المؤمنون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے۔ ایمانداروں کی صفتیں کیا ہیں؟ ایمان والوں کے کام کیا ہیں؟ اگر یہ کام ایمان والا کرتا ہے، نمازی کرتا ہے، مومن کرتا ہے، فرمائے کامیاب ہے۔ کلمہ تو پڑھتا ہے مگر یہ صفتیں اس کے اندر نہیں، یہ تعریف نہیں، یہ کام نہیں کرتا تو فرمائے دوغلا ہے۔ مومن دار کی، ایمان والے کی، کلمہ پڑھنے والے کی پہلی صفت، پہلی تعریف، پہلی نشانی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کلمہ پڑھنے والا بندہ، ایمان کو دل میں ڈالنے والا بندہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ایمان رکھ کے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایماندار کی نشانی ہے، ایماندار کی تعریف ہے، مومن کی تعریف ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جب نماز پہ آئے گا، نماز پڑھنے آئے گا، نماز ادا کرنے آئے گا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کو خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے، انکساری سے، بڑے شغف سے، بڑی محبت سے، بڑی التجا سے اللہ کی بارگاہ میں آ کر رکوع بھی اچھا، قیام بھی اچھا، سجدہ بھی اچھا، دعا بھی اچھی، پکار بھی اچھی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں کو ٹھیک کر کے پڑھنے والے، کیسا پڑھنے والے؟ ان تعبد اللہ، جب مسجد میں آ جاؤ، نماز میں کھڑے ہو، کس حال میں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں، اللہ کے بندے ہو، جب مسجد میں آ جاؤ، وضو کر لو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تکبیر تحریمہ کہو، ان تعبد اللہ کأنک تراک۔ اللہ اکبر کے بعد یہ سوچے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہیں، کبریا میرے سامنے ہیں، رب العلا میرے سامنے ہیں، اللہ میرے سامنے ہیں، میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت اس حال میں کرے، نماز کو اس حال میں ادا کرے کہ اللہ کا تراک، کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ایمان نہیں بنتا، یہ نظریہ نہیں بنتا، یہ یقین نہیں ڈھکتا، نہیں سجدہ، فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ کہ اللہ کو تو میں نہیں دیکھ رہا، میرے اندر وہ نور نہیں ہے، میرے دل میں وہ نور الہی نہیں ہے، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
نماز اس حال میں پڑھے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، دنیا فنا فی اللہ، بچے بیوی دکان سامان تجارت بزنس دولت کچھ بھی نہیں ہے، ایک میرا اللہ، اس کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوں۔ انت عبد اللہ کانک تراک، ہاتھ باندھ کے سبحانک، تو پاک ہے، اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے، تجلیات تنورات منورات نور الہی میرے آگے ہے۔ اللہ نصیب کرے، اگر نہیں ڈھکتا اس طرف روح نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ يَكُن تَرَاك، عاجز آ گیا ہے کہ دل کام نہیں کر رہا، اس تک رسائی نہیں، فَإِنَّهُ يَرَاك، پھر بولے میں تو نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے، میری نقل کو، میری حرکت کو، میری تکبیر کو، میری قیام کو، میری قرات کو، سبحان سے لے کر سلام تک اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑی التجا سے، بڑے اہتمام سے، آتے سب سے جلتی ہیں، جاتے سب سے دیر میں، مومن کی نشانی ہے۔ سب سے پہلے آنا فرما ایماندار کی نشانی ہے، اور سب کے بعد جانا۔ دل نہیں چاہ رہا کہ باہر جاؤں، اللہ کے گھر میں، معلق فی المسجد القلب معلق، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے کہ سکون ہے، راحت ہے، خوشی ہے، رب کے گھر میں بیٹھ کے ایک ایک تسبیح پڑھ رہا ہے، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند رہے ہیں، 10 نیکی لکھی جا رہی ہیں۔ یہ ایماندار کی نشانی ہے، نماز کو صحیح معنوں میں پڑھے گا، اور جو آیا اور گیا، تکبیر صحیح نہیں، قیام صحیح نہیں، رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، تشہد صحیح نہیں، آیا اور فٹافٹ اس نے نماز ادا کی، فرمایا اس کی نماز اوپر گئی، رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ 12 رکعتیں 5 منٹ میں اس کی نماز اوپر گئی، رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ فرشتے کہتے یا اللہ اس نماز کو کدھر کریں، دائیں بائیں آگے پیچھے، حکم ہوتا ہے اس کی نماز اس کے چہرے پہ مار دو، کہ تیری نماز کھوٹی ہے، تیری نماز نہ مقبول ہے، تیری نماز مردود ہے، تیری نماز صحیح نہیں ہے، تو آیا اور دھوکے سے پڑھ رہا ہے، منافقت کر کے پڑھ رہا ہے، خانہ پوری کر رہا ہے، تو لہٰذا تیری نماز قبول نہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم اندازہ لگائیں ہم کیسے پڑھتے ہیں، میں کیسے پڑھتا ہوں، آپ کیسے پڑھتے ہیں، ہمارے برادران، ہماری مائیں بہنیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایماندار کی نشانی ہے، جو کہے میں کامیاب ہو جاؤں، مومن بن جاؤں، وہ نماز کو ٹھہا کے پڑھے، سجا کے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، قیام کی رات کا لحاظ کر کے پڑھے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی نشانی ہے دوسری تیسری، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے مومن گالی نہیں بکتا، مومن گالی نہیں دیتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان رشوت نہیں کھاتا، مسلمان سود نہیں کھاتا، مسلمان حرام نہیں کھاتا، مسلمان حرام کے قریب نہیں جاتا، گانے نہیں سنتا، ناچتا نہیں ہے، ڈھول نہیں بجاتا، قوالی نہیں سنتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے، لغو کام، بیہودہ کام، بے سودہ کام، کھدڑوں کی مجلسیں، گانوں کی مجلسیں، بری مجالس میں گالی بکنا، ہوٹلوں میں بیٹھنا، گندے الفاظ کا نکالنا، گالی بکنا، غیبت کرنا، یہ ایماندار کی نشانی نہیں ہے۔
والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی تیسری نشانی ہے وہ لغو باتیں نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے۔ مومن کبھی گالی نہیں دیتا، مومن کبھی سود نہیں کھاتا، مومن کبھی نہ رشوت دیتا ہے نہ رشوت لیتا ہے۔ مومن اللہ کو راضی کرتا ہے، برادری کو ناراض کرتا ہے، رسومات میں نہیں جاتا، بدعت خرافات نہیں کرتا، گانے بجانے نہیں سنتا۔ کیوں؟ میرا تعلق اللہ سے ہے، میں نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ چیز ہے تو مومن ہے۔ کلمہ میرا پڑھتا ہے، اسلام نبی پہ چل، نبی علیہ السلام کا اقرار کرتا ہے، مگر اس کے اندر یہ برائی ہے، گالی بھی بکنا، سود بھی کھانا، سود دینا لینا، رشوت دینا لینا، ہیرا پھیری کرنا، ناچنا گانا، ڈسکو بننا، ماڈرن بننا۔ فرمایا یہ ایماندار کی نشانی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمائے وہ لغویات سے اعراض کرتا ہے، کوشش کرتا ہے میں بچ جاؤں۔ چوتھی صفت ایماندار کی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اگر پیسہ ہے، صاحب نصاب ہے، بینک بیلنس ہے، گھوڑے ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکری ہیں، دمبے ہیں، تجارت ہے، بزنس ہے، بہت بڑا تاجر ہے، کاروباری ہے، پیسہ ہے، لاکھ کے پیچھے 2500 اللہ کا حصہ نکالتا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے، ایماندار کی نشانی ہے۔ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، پیسہ ہے قربانی نہیں کرتا، پیسہ ہے خیرات نہیں دیتا، پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، پیسہ ہے صدقہ نہیں دیتا، پیسہ اچھے کاموں میں نہیں لگاتا، جمع کرتا ہے کہ میرا مال کم نہ ہو جائے، بینک بیلنس کم نہ ہو جائے، نوٹوں میں کمی نہ آ جائے۔ فرمایا یہ ایماندار نہیں ہے۔ ایماندار کی صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، مال کو بھی پاک کرتا ہے، مال میرا پاک ہو جائے تاکہ کھانے میں میرا خون بھی حلال کا ہو۔ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، پیسے کو جمع کیا، فرمایا وہ پیسہ حرام ہے، مر جائے گا، حساب دے گا، قیامت کے دن اٹھے گا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیسے کو، الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، قیامت کے دن یطوقہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ گنجے سام کی شکل میں بنا کر اس کی گردن میں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، توجہ طلب ہے۔ ایماندار اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایماندار اچھی نمازیں پڑھتا ہے، ایماندار غلط کام نہیں کرتا، ایماندار زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ پانچویں صفت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو، نوجوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نہ کسی کا شرم دیکھتا ہے نہ کسی کو شرم دکھاتا ہے۔ مرد کی شرمگاہ ناف سے گھٹنوں تک، عورت کی شرمگاہ سر سے پاؤں تک، عورت کا چہرہ بھی شرم، عورت کے ہاتھ بھی شرم، عورت کا پورا وجود بھی شرم، عورت کا کپڑا بھی شرم، مرد کا چہرے سے نہیں ناف سے لے کر گھٹنوں تک فرمائے شرم ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، مرد ہو یا عورت ہو اپنے شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، گناہ کی قریب نہیں جاتے۔ اللہ میاں یہ کیسے؟
اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں اماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، کتنے رشتے ہیں جو قرآن نے گنوائے کہ ان کے آگے چہرہ دیکھ کر ننگا رکھنا، ہاتھ رنگے رکھنا، پاؤں جائز ہے، مگر یہ جو صفت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، نہ اپنا شرم کسی کو دکھاتا ہے، ننگ شرمگاہ، نہ اپنا دکھاتا ہے، نہ غیر کا دیکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ پھر مرد عورت کی درجہ ہیں، فرمایا ہاں ہاں الا علی ازواجہم، وہ میرے بندے ہو جن سے تیرا نکاح ہوا ہے، تیری اہلیہ بنی، تیری بیوی بنی، تیری گھر والی بنی، تیری زوجہ بنی، تو اس کا مالک، وہ تیری مالک، ان کے لیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عالم اللہ، سر سے پاؤں تک تو بیوی کا، سر سے پاؤں تک بیوی تیری ایک کپڑا ہے، بیوی کے لیے جائز ہے مرد کو دیکھے، مرد بیوی کے لیے حیا کے پردے میں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، قسم اٹھائی، وعدہ کیا، نکاح ڈلوایا، اقرار کیا میں قبول کرتا ہوں، مرد نے کہا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، بیٹی نے، بچی نے، عورت نے کہا مجھے قبول ہے، پیمان کیا، عہد کیا، وعدہ کیا، نبھائیں گے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، لعنت ملامت نہیں کرتا، لعان نہیں کرتا، ان کے اوپر تہمتیں نہیں لگاتا، بیوی کے لیے مرد، مرد کے لیے بیوی جائز ہے، اس کے علاوہ سارے آگے کام حرام ہے۔ یہ ہے آج ہمارے اندر، اللہ قلیل نیک لوگ اس سے بچتے ہیں۔ ہر بندے کی کوشش ہے اس کو دیکھ لوں، چہرے پہ نظر گھما رہا ہے، اس کے کپڑوں پہ نظر گھما رہا ہے، اس کے چلنے پہ، فرمایا اگر غلط دیکھے تو تیری آنکھ کا زنا، غلط سوچے تو تیرے دماغ کا زنا، اس کے قدموں کو دیکھے تیرے پاؤں کا گناہ۔ تو میرے بھائیو، مومن کی صفت ہے الا علی ازواجہم، بیوی کے علاوہ، زال کے علاوہ، گھر والی کے علاوہ اپنی نظر کو کہیں ڈالتا نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر بیوی کے علاوہ، گھر والی کے علاوہ جس سے تیرا نکاح ہوا ہے، اس سے علاوہ غلط سوچتا ہے، غلط دیکھتا ہے، غلط چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ بندہ ایمان سے، یہ بندہ دین سے ہٹ گیا، اس نے زیادتی کی ہے، جو اللہ کی حدیں تھیں حدوں کو پار کر گیا، حدیں اس نے ٹوٹ دی، لہٰذا یہ ایماندار نہیں ہے۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے منگل بازار۔ تو کدھر؟ کہتا ہے طارق روڈ، کبھی جامع کلت۔ کیا کرنے ہیں؟ سودا لینے۔ کہتا ہے نہیں بس گھومنے پھرنے، سی او جا رہا ہوں، ہاکس پہ جا رہا ہوں، کلفٹن جا رہا ہوں، عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ، مرد ہوں گے، عورتیں ہوں گی، دیکھیں گے، دل جوئی کریں گے، خوشی کریں گے، دماغ کو فرحت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم العادون، تو نے حد سے تجاوز کی، جو میں نے حد مقرر کی تھی۔ دیکھنا ہے تو اماں کو دیکھ، دیکھنا ہے تو بیت اللہ کو دیکھ، دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ، دیکھنا ہے تو اپنی بیوی کو دیکھ، تو غیر کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں نظر ڈالنا بھی حرام، سوچ بھی حرام، اور دکھانا اور دیکھنا بھی حرام، تو فرمایا تیرے ایمان میں خلل ہے، تو مسلمان نہیں ہے۔ ایک دفعہ دیکھ لیا، حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، اچانک نظر پڑ گئی بہن بیٹی عورت پہ بازار میں، جلدی جلدی اس نے نظر نیچے کی، فرمایا اللہ اس کی نیکی لکھے گا۔ اچانک پڑ گئی بھول میں، اس لیے حکم ہے جب بازار میں جاؤ، گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت
अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चौथा कलमा पढ़ते जाओ और आँख नीचे रखो, दाएं बाएं बकरी की तरह नहीं, ऊपर नहीं देखो घुमाओ वो कैसी ये कैसा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेगा हराम की नज़र से दिल में असर पड़ेगा, तेरे दिल में नूरानियत ख़त्म होगी, अंधेरा आएगा, जो नेकी थी वो ज़ाय हो जाएगी। लकड़ियों को आग लग गई, लकड़ियाँ जल गईं, बुरे अमाल की वजह से ईमान पे असर पड़ेगा, ईमान कमज़ोर होगा। भाई बात समझ आ रही है? ईमानदार बनना बड़ा मुश्किल है मगर आसान भी है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, जो बंदा इन चीज़ों से हट कर कहता है दीदार बाजी अल्लाह राजी, दिल बुरा नहीं है वैसे देखता हूँ अल्लाह फरमाते नहीं है, फ़उलाइका हुमुल आदून। तू हद से तजावुज़ कर गया, ज़्यादती कर गया, लिहाजा तेरा ईमान कच्चा है, तू मोमिन नहीं है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। मोमिन की निशानतें अपनी अमानत में ख़यानत नहीं करता। कुरान अमानत, कलमा अमानत, बीवी अमानत, अब्बा अमानत, औलाद अमानत, दीन अमानत, कलमा अमानत, ये जहान अमानत, मुल्क अमानत, बिजली अमानत, गैस अमानत। गैस की चोरी नहीं करता, बिजली की चोरी नहीं करता, ये अमानतदार है। पैसा किसी का खाता नहीं है, किसी ने अमानत रखी, रख ले, कहता है चोर आए डाकू ले गए, मेरा बच गया तेरा चला गया। वो कहते हैं मेरा गया तेरा बच गया, मेरा चला गया। कहता है कसम उठवा ले, तेरी अमानत ज़ाय हो गई, मेरी अमानत पड़ी हुई है। अमानत की ख़यानत करता है। मेरे भाइयों, ये कलमा अमानत है, दीन अमानत है, औलाद अमानत है, बीवी बच्चे अमानत हैं, हर हाल में ऊपर से नीचे। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। अमानत का भी ख्याल करता है, अहद व पैमान का, वादा निभाना, माल लेना देना, तिजारत में इतने दिन में दूंगा, पक्का वादा। साल गुजर गया, पैसे कहता दूंगा, भागे जा रहा हूँ। जो वादा किया है उसको निभा, वादे को पक्का करता है, अमानत को ज़ाय नहीं करता। ये मोमिन की निशानी है। ना अमानत का ख्याल करता है, ना अहद व पैमान पे चलता है। फरमा ये दोगला मुनाफिक है। कहता है मैं कलमा गो हूँ मगर इसके अंदर वो सिफत नहीं। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम, ऊपर था क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम। हर बंदा अपनी